تو یہ میسج ایران کو صحیح طور پر کنوے ہو گیا اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ایک پرامن اور ایک سٹیبل بارڈر ہم دونوں ممالک کی ضرورت ہے، اور ہم دونوں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس طرف کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسے اقدامات بھی لیے ہیں جس سے کہ ایران پاکستان بارڈر کی سیکورٹی کو بیف اپ کیا جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 20 تاریخ کو میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں میں نے نشاندہی کی تھی کہ یہ جو کوسٹل ہائی وے پہ واقعہ ہوتا ہے جس میں ہمارے 14 جوان شہید ہوئے، ان لوگوں کی آمد ہوئی ہے ایران پاکستان بارڈر ریجن سے، اور لگتا ایسا ہے کہ وہ کارروائی کے بعد وہاں لوٹے ہیں۔ ہم نے ان سے شیئر کی انفارمیشن کہ وہ جو کیمپس ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، جو وہ ان کی لوکیشن کیا ہے اور وہ کہاں واقع ہیں۔ ہمارے پاس فورینزک ایویڈنس بھی تھی جس سے کہ جو ہینڈلر ہیں کہ ان کے بارے میں بھی کچھ شواہد ملتے تھے۔ تو یقیناً جب آج کے سینئر حکام وہاں تشریف لے گئے، وزیر اعظم خود تشریف لے گئے، تو انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہوگی۔ مقصد انگلی اٹھانا نہیں تھا، مقصد تعاون درکار تھا، کیونکہ جب ایران میں کوئی واقعہ ہوا اور انہوں نے پاکستان سے تعاون کی درخواست کی تو پاکستان نے مکمل تعاون کیا، اور ان کے جو سپاہی تھے جو یرغمال کیے گئے تھے ان کو بازیاب بھی کیا اور ان کے حوالے بھی کیا۔ شاہ صاحب، پاکستان اور ایران کے معاملات تعلقات بہت اچھے رہے ہیں ہمیشہ۔ کیا وجہ ہے کہ کلبھوشن ہمیں چابہار سے ملتے ہیں اور عزید بلوچ کے پاس بھی اسی ملک کا پاسپورٹ ملتا ہے، اور ایران کے اندر سے کیوں پاکستان میں دراندازی کی جاتی ہے یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ بنیادی اختلاف کہاں پہ ہے اور کس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ نہیں، ہمارا ایران کے ساتھ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، لیکن پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے جو ایران یا افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر سکتا ہے، کرتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ خاص طور پر بلوچستان پر جو کچھ واقعات ہوتے رہے وہ سب دنیا جانتی ہے کہ ان کی پشت پناہی کہاں سے ہوتی ہے، ان کو وسائل کہاں سے دستیاب ہوتے ہیں، ان کو ویپنز کہاں سے ملتے ہیں، اسلحہ کہاں سے لیتے ہیں، اور وہ کن کے ساتھ اس کے روابط ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، گزارش ہے، جیسے آپ نے فرمایا ہمارے جوان شہید ہوئے، ہمارے پاس ایویڈنس تھے، فرینزک تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایران کو جو چیزیں دی گئی ہیں کہ ادھر آپ کی سرزمین کو کوئی دشمن دوسرا ملک استعمال کر رہا ہے، ایران نے کس حد تک یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ کیا وہ جو آپ نے انہیں ڈوزیئر دی ہے، ایویڈنس دی ہے، اس میں وہ تعاون کر رہے ہیں پاکستان حکومت کے ساتھ؟ جبکہ ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایران سے ہمارے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں۔ بٹ صاحب، 20 تاریخ کو پریس کانفرنس کرنے سے پہلے میں نے ایران کے وزیر خارجہ سے گفتگو کی، میں نے ان کو ٹیلی فون کیا اور میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان کا جو جواب تھا وہ یہی تھا کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی ان جو گزارشات ہیں ان کو اہمیت بھی دیتے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، یہ ان کے وزیر خارجہ نے مجھ سے کہا۔ مجھے یقین ہے، اعتماد ہے کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، گزارش ہے، جب سے آپ آئے ہیں سفارتی سطح پر، میں صابر ایک سوال صرف آخری کرنا چاہوں گا۔ شاہ صاحب، پاکستان کا امیج آپ نے بہت بہتر کیا، کشمیر ایشو کو بہت زیادہ آپ نے اجاگر کیا، جو پاکستان میں جو جنگ انڈیا نے ناکام کوشش کی حملے کی، آپ نے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دانستہ یا غیر دانستہ کچھ ایسی قوتیں جو پاکستان میں ہیں وہ بیرونی ایجنڈے کو فالو تو نہیں کر رہی؟ اس قسم کے خدشات تو نہیں ہیں؟ میں کسی ایک سیاسی جماعت کا نام یا کسی ایک بندے کا نام نہیں لے رہا، کوئی ایسا ہے کہ دشمن ملک کی شاخیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ پاکستان میں بھی ہو؟ دیکھیے، پاکستانی قوم توقع کرتی ہے کہ 100 ہمارے اندرونی سیاسی اختلافات ہوں
اور مجھے یقین ہے کہ ہر پاکستان کی سیاسی جماعت ذمہ داری کا ثبوت دے گی اور پاکستان کے مفادات پر کمپرومائز نہیں کرے گی. ہاں، حکومت کو تنقید کرنا، حکومت پر نکتہ چینی کرنا وہ ان کی سیاسی ضرورت ہے، سیاسی مجبوری ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اس چیز کو درگزر کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پاکستان کے مفادات کو کوئی آڑے ہاتھ لیتا ہے، میری توقع ہے اور قوم کی توقع ہے کہ ہر سیاسی جماعت کسی بیرونی جارحیت کا جب کوئی عمل آئے گا تو وہ پاکستان کے ساتھ اور حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی. شاہ صاحب ایک طرف پاکستان یہ ایفرٹس کر رہا ہے، فیٹف کا سامنا ہے، IMF سے لون لینے کا مسئلہ ہے، ادھر بھارتی وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو معاشی دلدل میں، معاشی بدحالی میں ہم نے پہنچایا ہے اور ہم مزید پہنچائیں گے. ان ساری صورتحال میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بلاول زرداری نے آج یہ کہا کہ یہ حکومت میں جو وزیر بیٹھے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. بریگیڈیئر اعجاز شاہ پہ خاص طور پہ انہوں نے الزام تراشی کی. وزیر اعظم عمران خان کو سلیکٹڈ کہا. اسد عمر کے بارے میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت کوئی خدمت کر رہی ہے پاکستان کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو وہاں نہیں ہوں پاکستان میں ٹوکیو میں ہوں، میں نے ان کا بیان میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن آپ فرما رہے ہیں تو صحیح فرما رہے ابھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ ہوا ہے. اچھا، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں انہیں ایسی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف راجستھان کے جلسہ عام میں نریندر مودی صاحب پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے عزائم واضح ہو چکے ہیں کہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے دھکیل کر بلیک لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کے ارادے تو بڑے واضح ہیں. ہمیں یہاں آج ضرورت عمل کی ہے کہ ان کو پیغام دیں کہ ہاں، ہمارے 100 اختلافات، ہماری 100 سیاسی ضرورتیں، ہماری مصلحتیں، یہاں احتساب کے عمل کی دشواریاں اپنی جگہ قائم ہیں اور رہیں گی، لیکن پاکستان کے مفادات پر ہم سودا نہیں کریں گے. اور اگر ایسا وہ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ناپختگی ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں اعلی کار بن جائیں گے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیں گے جو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ان کا ایسا ارادہ نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ٹوک براہ راست ہمارے ساتھ تھے.